اندازہ کیا ہے، اندازہ کرنا، مقدار بھی معلوم اور معلوم اندازہ. ٹھیک ہے، یعنی کلی اختیار ہے کسی چیز کو اندازے سے، یعنی تیار کرنا، اور صرف تیار ہی نہیں کرنا، اس کی دیکھ بھال بھی. کاف دارہ قدر، دو چیزیں اس میں شامل ہیں. کیا؟ مقدار اور معلوم اندازہ بھی. یعنی وہ ذات جس کی بادشاہت زمین و آسمان پر ہے اور اس کی بادشاہت میں کوئی لا شریک فی الملک، اس کی کوئی شریک بھی نہیں ہے، بلا اختیار بادشاہ ہے. اس نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہے. اللہ کی پہچان، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے معمولی چیز نہیں ہے، قابل قدر ہے اور عظیم بادشاہ کی طرف سے آئی ہے. کیا چیز جس کے اوپر ذکر کیا گیا، یہ جو فرقان ہے، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ کس کے پاس سے آئی ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ رب. ہاں، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولد اور ولم یکن لہ شریک لہ فی الملک وخلق کل شیء، ہر چیز کو بنایا ہے، اور صرف بنایا نہیں ہے بلکہ کیا کیا ہے؟ اتنی بڑی ہستی کا تعارف کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس عظیم بادشاہ کی طرف سے آئی ہے. کوئی شخص ہمیں کوئی معمولی سا میسج بھی بھیجتا ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھے رہنے دیتے ہیں کہ بھائی کسی کا میسج آیا تو جیسے ہی آپ دیکھ لیں، چلے ایک تو ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، لیکن جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ضرور پڑھتے ہیں، لازماً پڑھتے ہیں. آپ کہہ دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے صحیح ہے، میسج ہے، فلاں ہے، بندہ اہم ہے، مجھے پتا ہے، بس ٹھیک ہے رکھ دو، بعد میں وہ ہو جائے گا. اور آپ کئی دن گزار دیتے ہیں. نہیں گزارتے نا. تو یہ کتاب زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کس قسم کا اس کے ساتھ ہمارا رویہ ہے کہ اس کو بس بند کر کے رکھ دیں گے؟ اور وہ ہر چیز کا خالق ہے. اس نے یعنی ان کی تقدیر بھی مقدر کی ہے. کیسے؟ یعنی ان کی سائز بھی، ان کی تعداد بھی مقرر کی ہے. ہر چیز اس نے پیدا کی اور ہر چیز کو اس نے راہ دکھائی ہے اور ایک اندازے سے بنایا ہے. آپ دیکھیں ہر چیز اس نے بنائی ہے، ہر معاملے میں، اور جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ اللہ نے گھوڑے کو اونٹ جیسا نہیں بنایا، بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ. زمین و آسمان پہ غور کریں، آسمان کا رنگ اس نے نیلا رکھا ہے، زمین میں گھاس کا رنگ اس نے سبز رکھا ہے. اب سوچیں، اس کو ذرا غور کریں آپ، آسمان سبز ہو اور گھاس نیلی ہو، آنکھوں کو عجیب لگے گا. جی بالکل صحیح نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اور ستارے جو رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے، جو ہمیں یہاں سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ سارے ستارے چاند کے سائز کے برابر ہوتے، اچھے لگتے آپ کو؟ نہیں نا، خوبصورتی نہیں رہتی. ہماری ناک جو ہے وہ 2 انچ لمبی اور ہو جاتی. یہ نہیں دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو نا اس طرح پہ جا کے اس چیز کو کہ جو بس ہر پڑھ کے گزر جاتے ہیں. شاہی فقدرہ تقدیرہ، ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو مناسب اندازے سے بنایا. ٹھیک ہے، کیا اندازے سے بنایا ہے؟ کوئی چیز بھی اپنے اس سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. یعنی خلاصہ ہے کہ سب اندازے سے اگر انسان اس کی فرما برداری اختیار نہیں کی تو پھر انجام اس انسان کا بڑا بدترین ہوگا. یہ واقعہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ آسٹریلیا میں جو ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ ان کے یہاں کوئی ایک چھوٹی سی بوٹی اگائی تھی. ایسے ہوتے نا ہمارے کتنی نکل آتی ہیں لان میں خودرو چیزیں، ایسے وہ نکل آئی کوئی کتنا خاص. کچھ ٹائم کے بعد اس نے آدھے ایریا کو کور کر لیا، اور وہ انتہائی پریشان تھے کہ وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور دیگر چیزوں کی یعنی نمو میں وہ بہت زیادہ رکاوٹ بن رہی تھی. اب
ہم تو یہاں پہ خیر جو ہے جو بھی جیسا بھی معاملہ چل رہا ہو نا، ٹھیک ہے، ہاں چلنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جانور مرا کہیں گرا پڑا ہے تو مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب دیکھ دیکھ کے گزر جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کے ماہرین نے تو ساری وہ زمین پر پھیل گئے اور اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دی کہ یہ کیا بوٹی ہے، اور اس کو کیونکہ اس کا کہہ رہے تھے ہمارے ملک میں کوئی اس کا دشمن نہیں ہے، یہ کسی چیز سے ختم ہو ہی نہیں رہی ہے، کہ اس کا کوئی دشمن کہیں سے ڈھونڈا جائے جو اس کو ختم کرنے والا ہو۔ اور بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے ایک ریسرچ میں پتہ چلا کہ ایک انتہائی چھوٹا کیڑا انہیں ملا، غالباً چائنا میں یا واللہ عالم کہاں پر، وہاں پہ ملا، اور وہ اس کی خوراک وہ بوٹی تھی۔ پھر وہ اس کو وہاں سے وہ لے کر آئے، ان کیڑوں کو لائے وہاں پہ چھوڑا، اور ان کیڑوں نے اس سب کو کھا لیا، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی ختم ہو گیا، اور تھوڑی جو مقدار میں جہاں تھا کہ وہ رہ گئی۔ اچھا اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں وہ ساری اس رپورٹ کو سن کے میں سوچ رہی تھی وہ کیڑے پھر کیا ہوئے، یعنی وہ تو لائے تھے باقاعدہ، جیسے بھی ان کو بڑا پروٹوکول سے باہر لائے سارے وہ چیزوں پہ ان کو جیسے وہ کر رکھ کے لائے، وہاں چھوڑ دیے، کچھ کیے، اور وہ ختم، وہ سارے خود چلے گئے، وہ جو بوٹیاں ختم ہو گئی وہ چلے گئے، اور چند ان کی مخصوص تعداد وہاں پہ رہ گئی، جو وہاں پہ وہ جو مخصوص بوٹی جیسے جیسے وہ ہوگی اور وہ اس کو کھاتے جائیں گے، باقی سب چلے گئے۔ چائنا نے بھی ساری مکھیاں مار دی تھی جی، تو کتنا وہ ان کا ڈسٹرب ہو گیا تھا سارا، دوبارہ انہوں نے لے کر آئے اس کو۔ پھر وہ لائے اس کے انڈے بچے انہوں نے وہاں دیے، اور ان کے سارے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا۔ تو اس نے ہر چیز کیسے پیدا کی ہے، ہر چیز بھی پیدا کی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق، اور اس کا کام ہے، اور اس دیکھیں نا ایک بوٹی بڑھ گئی تو وہ سب کے لیے کتنی مشکل اس میں پیش آ گئی۔ تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس رب کا یہ کلام ہے۔ اور پھر اگلی آیت اتنی اچھی فوراً آئی کہ یہ بتا کے، اور انہوں نے بنا لیے من دونہ الہ، اس کے علاوہ کچھ الہ، اور لا یخلقون، انہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، اس رب نے تو کیا کیا پیدا کیا، ہر چیز پیدا کی ہے، اندازے کے مقدار اس کی رکھی ہے، اور یہ ان کو الہ بناتے جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، کچھ بھی چیز، بلکہ وہ تو پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اور نہیں وہ اختیار، صرف یہ نہیں کہ وہ ایک تو پیدا نہیں کر سکتے، یہ بھی ان کے کوئی کمال نہیں ہے، ولا یملکون، اور وہ اختیار بھی نہیں رکھتے، لانفسہم، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کو نہ کسی ضر سے بچا سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ خود کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، اپنے نفسوں کو نہیں کر سکتے، تو کسی کو کیا کر سکیں گے؟ اور نہیں وہ اختیار رکھتے موت کا اور نہ زندگی کا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا، یعنی اللہ کی شان بتائی، اس کی ہستی، اس کی قدرت، اور دوسری طرف ان بیوقوفوں نے کیسے الہ بنا لیے ہیں، جیسے وہ فرشتوں کو اپنا الہ مانتے تھے، چاند ستارے ہر چیز کو الہ بناتے تھے، جبکہ یہ تو سب پیدا ہوئے ہیں اور ان کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، اور یہ سب کچھ جن کو وہ الہ بنا رہے ہیں، اپنا الہ مانتے ہیں، وہ تو کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتے، پیدا کرنا تو کجا، وہ اپنی ذات کے نفع نقصان پر بھی قادر نہیں ہے۔ نشور نشر، دوبارہ اٹھنے کے لیے موت کے بعد، یعنی پہلی آیت میں اللہ کی صفات، اور اس آیت میں خود ساختہ الہوں کی کمزوری، اور بڑی کمزوری ہے کہ وہ کچھ بنانے پر قادر نہیں ہے، بنا نہیں سکتے، خود وہ پیدا کیے گئے۔ دوسری کمزوری کیا ہے کہ بے بسی کیا ہے کہ وہ کسی نفع نقصان کے اپنے خود کو نہ کوئی فائدہ نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ موت اور زندگی کے مالک ہیں، نہ حساب لینے کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندوں سے عبادت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے عبد بن جاؤ، اس کی بات مانو، اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور ساری کائنات ان کے لیے تخلیق کی ہے، تو اس کی مرضی کے مطابق زمین پر اپنی گزران گزارو، ورنہ پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ کے آ رہا ہے کہ پھر اسی کی اطاعت میں نجات ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ الہ ہے نا، سب کچھ پیدا کرتا ہے، سارے فائدے دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو الہ وہی ہے جو نہ کھائے بلکہ کیا کرے، کھلائے۔ اور جن کو یہ الہ مانتے ہیں
ان کو تو بلکہ وہ کھلائیں گے کیا، ان کو تو کھلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود مرنے والے ہیں، وہ کسی کو کیا کچھ عطا کریں گے. تو یہاں اللہ کے الہ ہونے کے دلائل یہ دیے گئے کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ پیدا کیے گئے، سب کو اس کی طرف نشورا لوٹنا ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے. ٹھیک، ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیوں اتنی اطاعت کریں، کیوں اتنا ڈر کے رہیں؟ جلدی سے اسی نے ہمیں پیدا کیا اور جو کچھ دیا اس کا حساب بھی تو دینا اسی کو، اسی نے تو دیا سب. صحیح. انسان ایک گھر بنا لیتا ہے نا، تو پھر وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرا اختیار ہے، یہاں پہ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہوگا؟ میری مرضی سے. ہاں، جیسا میں یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے سب کچھ بنا دیا، تو پھر مرضی کس کی چلے گی؟ پھر فرمایا آگے آیت نمبر 4 کو دیکھیں. انہوں نے کہا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے ھذا الا افک، یہ ھذا یہ افک ہے. کیا؟ قرآن ہاں جی، یہ جو فرقان کی وہ کہ نازل کیا، انہوں نے کہا یہ ایک افک ہے. افک کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بجائے کہ ماننے کے عبادت کے لیے فرقان جو بتایا گیا، ظالموں نے اس کو مشکوک قرار دے دیا کہ جنہوں نے کفر کیا، کہا افک. افک ہوتا ہے کسی چیز کو اصلی رخ سے پھیر دینا، جھوٹ کے معنوں میں، یعنی جھوٹ میں بات بدل دی جاتی ہے. تو کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایک جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے. اور جیسے دیگر آیتوں میں، یہاں پہ تو ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، بلکہ آگے جیسے آتا ہے کہ انہوں نے گھڑ لیا اسے، اس کی مدد سے اس پر ایک دوسری قوم نے، بس تحقیق وہ لائے ظلم اور جھوٹ، جاؤ ظلمن و زورا. یعنی ان کا کہنا کیا تھا؟ ان کا اشارہ غلاموں کی طرف تھا جو نصرانی یا یہودی تھے، کہ ان کی مدد سے گھڑا ہے. ٹھیک ہے، زور کہتے ہیں سینے کا ایک طرف جھکنا. زیارت لفظ بھی اسی سے آتے ہیں. جب زیارت کرتے ہیں یعنی آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سینہ ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتا ہے نا، آپ مانکا کریں یا ویسے، تو سینے کے جھکانے کو، بینڈ کرنے کو. ازور کہتے ہیں کبڑے کو. ایک کبڑا کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت صحیح انسان، اور اس کا جب وہ ہو جائے تو پھر ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ جھک جاتی. تو زور کہتے ہیں جھوٹ کو اصل شکل سے پھیرا ہوا. تو کہتے ہیں قرآن سچ نہیں ہے، دوسروں کی مدد سے اس کو لکھوایا ہے، اور منسوب بھی کہتے ہیں غیر عرب کی طرف کر رہے ہیں، کہ وہ دوسری قوم سے، یعنی یہ کس قوم کی طرف اتارا گیا تھا؟ عرب کی طرف. تو انہوں نے قرآن دشمنی میں، جھوٹ گڑنے میں دوسری قوم کی کہتے ہیں مدد لی ہے. یعنی عقل پر دیکھیں نا، بالکل پردہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ کو کوئی زبان جو ہے وہ اس میں کچھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ آتی نہیں، تو آپ کس سے مدد لیں گے؟ جو اس زبان کو جانتا ہو، اور جانتا بھی ہو ایسے جو ماہر ہو. کیونکہ کتاب، عام باتیں تو ہم لکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی کتاب لکھنے بیٹھے تو پھر اس کے لیے کیا چاہیے؟ ماہر ہونا، علم کا زیادہ ہونا، یہ ساری چیزیں چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی اور سے جو لکھا، جن کا کہہ رہے ہیں، جن کی طرف اشارہ ہے، 2-4 غلاموں کے انہوں نے نام بھی لیے تھے، تو ان کی طرف کہہ رہے ہیں، اور وہ غیر عرب ہے، ان کی وہ زبان بھی نہیں ہے. آپ سوچیں جس کی کوئی زبان بھی نہ ہو، اس زبان میں پھر اعلیٰ زبان میں وہ کیسے ایک چیز کو لکھ سکتا ہے؟ اور یہ اس دور کی بات نہیں تھی. آج بھی جو انتہائی تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اورینٹسٹ کیا کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ دیا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ جی کتابوں میں مماثلت ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ کتابوں میں کافی حد تک، آپ ذرا بائبل کی کچھ چیزیں پڑھیں نا، تو اس میں کچھ چیزوں میں مماثلت ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ آئی ایک ہی ذات کی طرف سے ہے نا، ٹھیک ہے، اور جن میں انہیں سمجھ نہیں آئی تحریف کرنے کی، وہ تو ایز اٹ از چھوڑ دیے انہوں نے، اور جہاں وہ چاہتے تھے وہاں کر لی. تو قرآن عربی میں ہے، اور کہتے کہ انہوں نے دوسرے سے لی ہے،
ان کو وہ زبان آتی نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی. ایک عجیب طرح کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب قرآن کو کہا کہ یہ افک ہے، جھوٹ ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جواب میں کہا کہ انہوں نے وہ کیا ہے، ظلم ہے، یہ جھوٹ ہے، ظلم ہے اور زور ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں نہ کوئی کبھی تبدیلی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ کوشش بھی کی جاتی رہی، مگر یہ کتاب آج تک اپنی اصلی حالت میں ہے، کیونکہ اس میں باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی محدود وقت کے لیے آپ آئے ہیں اور آپ کو یہ قرآن دیا گیا، تو سمجھ کیا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ایک وقت تک کے لیے تھی، لیکن قرآن کیا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے. اسی لیے کیونکہ آپ کا تو وقت ختم ہو گیا، مزید تو اور کسی نے آنا نہیں ہے. اب انتہائی شدید کوشش کی جاتی ہے اس کی مخالفت میں، تاکہ اس کو جھوٹ ثابت کرو، اس کی بنیاد ہلا دو. کیونکہ اگر یہ جھوٹ ثابت ہو گیا تو انسان کی ہدایت کے لیے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہ. تو ہم کتنے درست ہیں اور کتنا درست معاملہ کر رہے ہیں یہ فرقان سے پتہ چل جائے گا. لہٰذا اسی کو بے بنیاد کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی لیے اس میں تحریف کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں.